کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کوئی آن لائن تو ہو لیکن آپ کو جان بوجھ کر جواب نہ دے رہا ہو؟ آپ اسکرین کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کا لاسٹ سین بدل رہا ہے، نئے اسٹیٹس لگ رہے ہیں، لیکن آپ کا پیغام وہ بس وہیں پڑا ہے بنا کسی جواب کے۔ دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوتی ہے نا، جیسے آپ کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جس سے ہم میں سے بہت سے لوگ گزرتے ہیں۔ دماغ ہزار بہانے بناتا ہے کہ ارے نہیں، شاید وہ مصروف ہوں گے یا شاید موڈ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن دل کو کہیں نہ کہیں سچائی کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بے قدری کا احساس ہے۔ تو پھر اصل مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیے، اس کی جڑ بڑی سادہ سی نفسیات میں ہے۔ جب کوئی انسان ہر وقت ہر لمحے دستیاب ہوتا ہے نا، تو اس کی قدر آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی کھیل نہیں، یہ انسانی فطرت کا ایک اصول ہے۔ جب کسی کی توجہ اور وقت بغیر کسی حد کے ملتا رہے تو لوگ اسے اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اس صورتحال کا حل کیا ہے؟ حل ہے اسٹریٹجک خاموشی۔ یہ کوئی انا کی جنگ یا کوئی چال نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی ذاتی طاقت اور عزت نفس کو دوبارہ حاصل کرنے کا ایک بہت ہی مؤثر نفسیاتی طریقہ ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ 7 دن کا عمل آخر کام کیسے کرتا ہے۔ اس سفر کے جو پہلے 3 دن ہیں نا، وہ سب سے اہم اور سچ کہوں تو سب سے مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں جنگ سامنے والے سے نہیں بلکہ خود اپنے اندر کی بے چینی اور عادت سے ہوتی ہے۔ جب آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو شروع میں انہیں کوئی خاص فرق ہی نہیں پڑتا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ انہیں ایک طرح کا سکون ملتا ہے۔ انہیں عادت ہو چکی تھی کہ ناراضگی کے بعد رابطہ ہمیشہ آپ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، تو وہ بالکل مطمئن ہوتے ہیں کہ آپ جلدی واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس بار آپ کی خاموشی اس پیٹرن کو، اس معمول کو توڑ دیتی ہے، اور جب کوئی روٹین ٹوٹتی ہے نا تو انسانی دماغ فوراً الرٹ ہو جاتا ہے۔ جس پیغام کی انہیں توقع تھی وہ نہیں آتا، اور بس ان کے ذہن میں ایک غیر محسوس خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ یا ایک بات سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ خاموش ہیں، لیکن ان کی سوشل میڈیا پروفائل چیخ رہی ہوتی ہے۔ اداس سٹیٹس، اشاروں والے گانے یا ایسی پوسٹ جن کا مطلب ہو مجھے دیکھو۔ یہ سب خاموشی نہیں ہے، یہ تو توجہ حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ اصلی خاموشی کا مطلب ہے مکمل ڈیجیٹل اور جذباتی غیر موجودگی۔ اور اب ہم داخل ہوتے ہیں دوسرے مرحلے میں۔ یہاں سے کہانی کا رخ بدلنا شروع ہوتا ہے۔ خاموشی کا نفسیاتی اثر گہرا ہوتا ہے اور طاقت کا توازن وہ آپ کی طرف جھکنے لگتا ہے۔ چوتھے دن تک ان کے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھنے لگتا ہے۔ رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کیا سب ٹھیک تو ہے؟ کہیں وہ آگے تو نہیں بڑھ گئے؟ اور 5ویں دن تک آتے آتے یہ تجسس ایک واضح پریشانی اور بے چینی میں بدل جاتا ہے۔ نفسیات میں اس کے لیے ایک بہت دلچسپ اصطلاح ہے، زیگارنک ایفیکٹ۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دماغ ادھوری چیزوں پر، نامکمل کاموں پر اٹک جاتا ہے۔ آپ کی خاموشی نے ایک ایسی کہانی شروع کر دی ہے جس کا کوئی انجام نہیں ہے، اور اب ان کا دماغ اس ادھورے باب کو بار بار سوچنے پر مجبور ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں طاقت کا توازن پوری طرح سے پلٹ جاتا ہے۔ پہلے آپ اپنی ذہنی توانائی خرچ کر رہے تھے، اب وہ اپنی ذہنی توانائی آپ کی غیر موجودگی کے بارے میں سوچنے پر خرچ کر رہے ہیں۔ ان کی توجہ اپنی زندگی سے ہٹ کر اس خلا پر مرکوز ہو گئی ہے جو آپ نے پیدا کیا ہے۔ اب ہم اس عمل کے آخری اور فیصلہ کن مرحلے پر پہنچتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں خاموشی ایک واضح نتیجے پر پہنچتی ہے اور ایک ایسی حد قائم کرتی ہے جس کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 6 دن تک آپ کی مسلسل غیر موجودگی انہیں سنجیدگی سے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اصل میں کیا کھو رہے ہیں، اور 7واں دن وہ عمل کا دن ہوتا ہے۔ اس مقام پر وہ یا تو اپنی خاموشی توڑتے ہیں یا پھر اسے جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ احترام تب واپس آتا ہے جب دوسروں کو یہ احساس ہو کہ آپ اپنی قدر خود کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی بحث نہیں کی، کوئی شکایت نہیں کی، لیکن ایک حد قائم ہو چکی ہے۔ انہیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ کی توجہ اور آپ کا وقت مفت نہیں بلکہ یہ قیمتی وسائل ہیں جن کی قدر کی جانی چاہیے۔ اب اس کے 2 ہی ممکنہ نتائج ہیں۔ اگر وہ رابطہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خاموشی نے انہیں آپ کی قدر کا احساس دلا دیا ہے، اور اگر وہ پھر بھی خاموش رہتے ہیں تو یہ بھی ایک جواب ہے، بلکہ یہ ایک بہت واضح اور بلند آواز جواب ہے۔ یہ آپ کو وہ سچائی دکھا دیتا ہے جسے قبول کرنا آپ کے ذہنی سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ایک لمحے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری تکنیک آخر کام کرتی کیوں ہے، اس کے پیچھے چھپے بنیادی نفسیاتی اصول کیا ہیں، تاکہ یہ واضح ہو کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ انسانی نفسیات پر مبنی ایک ٹھوس حکمت عملی ہے۔ معاشیات اور نفسیات کا ایک بنیادی قانون ہے کامیابی کا قانون، یعنی جو چیز کم ملتی ہے وہ زیادہ قیمتی لگتی ہے۔ جب آپ اپنی ہر وقت کی دستیابی واپس لے لیتے ہیں تو آپ کی توجہ ایک نایاب اور قیمتی چیز بن جاتی ہے، اور اس سے
लाशोरी तौर पर आपकी कद्र बढ़ जाती है। तो आखिर में इस सब से सीखने वाली अहम बातें क्या हैं? पहली, ये कि खामोशी इल्तिजाओं से ज़्यादा ताकतवर होती है। दूसरी, आपकी कदर का तयन आपकी कायम करदा हुदूद से होता है। तीसरी, असल ताकत किसी का पीछा करने में नहीं, बल्कि अपनी गैर मौजूदगी को इतना वज़नी बनाने में है कि उसे महसूस किया जाए। और सबसे अहम बात, ये टेक्निक किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इज्जत नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। और हमेशा याद रखें, इज्जत नफ्स का सबसे बड़ा सबूत यह है कि इंसान अपना ज़हनी सुकून किसी दूसरे की तवज्जो पर कुर्बान न करे। जब आप ये जाहिर करते हैं कि आप अपनी कदर खुद करते हैं, तो दुनिया भी आपकी कदर करने पर मजबूर हो जाती है। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा YouTube चैनल है दीन और दुनिया की बातें।